میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب آفیشیل محمد سفراز چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایران کی کامیابی جو اس نے حال ہی دنوں میں حاصل کی ہے، تو اور اس کے اوپر جو آنے والا غیر ملکی رد عمل ہے، انٹرنیشنل رد عمل ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے اب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ کسی عالمی طاقت، امریکہ جیسی عالمی طاقت کو چیلنج کیا ہے اور اس کو آنکھیں دکھائی ہیں۔ 8 جنوری کے رات کو، جس رات قاسم سلیمانی کو دفن کیا گیا تھا اپنے آبائی گاؤں میں، اسی رات ایران نے امریکہ کی جو 2 ایئر بیسز ہیں جہاں سے ڈرون اٹیک اڑائے گئے تھے اور ایئرپورٹ کے اوپر، عراقی ایئرپورٹ کے اوپر آ کے قاسم سلیمانی کے قافلے کو ہٹ کیا گیا تھا، تو ان 2 ایئر بیسز کے اوپر ایک ان میں سے عراق کے العین اسد ایئر بیس اور دوسری ایئر بیس ہے الانبار ایئر بیس۔ یہ دونوں 2 ڈیفرنٹ ایریاز میں جو ہے نا ایئر بیسز تھی جہاں کے اوپر ایران نے اپنے لیٹسٹ بیلسٹک میزائل سے ان سے اٹیک کیے۔ اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایران نے مختلف خبریں چلیں اور ایران نے جب اپنی فائنلی صورتحال بتائی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ٹوٹل 17 میزائل جو داغے تھے، جن میں سے 11 میزائل جو تھے وہ الاسد ایئر بیس کے اوپر تھے اور بقیہ جو تھے الانبار ایئر بیس کے اوپر تھے۔ الاسد ایئر بیس اس وقت مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی ایئر بیس ہے جہاں پہ امریکی فوجی رہ رہے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود تھے اس وقت۔ اور اس کے بعد باقی العین میں بھی اور دوسرے ایریاز میں بھی ان کی مختلف جگہ پہ ایئر بیسز تھیں، اور اسی دوران ہی اس کی فوراً ہی شام اور لبنان کے علاقوں میں جو امریکن ایئر بیسز یا امریکن انٹرسٹ تھے وہاں پہ اوپر جو ملیشیا ہے، شیعہ ملیشیا جو خصوصی طور پر ایران جن کو سپورٹ کرتا ہے، انہوں نے مارٹر گولوں سے اور ان سے حملہ شروع کر دیا۔ تو اس ساری صورتحال میں اب ایران کو جس طرح سے گھیرا ہوا ہے امریکہ نے، اور اسٹریٹ آف ہرمز میں جو امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ایک ڈرون اڑایا تھا جس نے سمندری حدود کو کراس کیا اور ایران نے اپنے دفاعی میزائل سے اس کو تباہ کر دیا تھا، اور جس کے اوپر واشنگٹن میں بہت ہلچل مچ گئی تھی اور امریکہ کا بہت شدید رد عمل آیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری لمحات میں اٹیک کو کینسل کیا تھا اس رسپانس کے اوپر کہ میں نے اپنے لوگوں کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 150 بندہ اس میں ایران کا جاں بحق ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ نامناسب سمجھتے ہوئے اس اسٹرائک کو آخری لمحوں میں کینسل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایران کی اور امریکہ کی کشمکش جاری ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو ہی امریکہ جو ہے اس نے نیوکلیر ڈیل سے ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا 6 دفاعی قوتوں کا، یورپی یونین بھی شامل ہے اس میں، رشیا اور چائنا بھی شامل ہے، تو اس کو 2015 میں جو اوباما ایڈمنسٹریشن نے نیوکلیر ایگریمنٹ کیا تھا تو اس کے کینسل کر دیا ٹرمپ نے۔ تو اور کینسل کرنے کے بعد اس نے یہ الزام عائد کیا کہ اس معاہدے کی وجہ سے ایران جو ہے اپنی طاقت کو، اپنی ملٹری قوت کو بڑھانے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اس نے شام میں، لبنان میں، اردن میں اور عراق میں اپنی طاقت کو بڑھا لیا ہے اور اس سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اور اسی کے تناظر میں اب آگے جو اب اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، تو ایران کے پاس کوئی بھی فضائی جو ہے نا سیٹلائٹ ایران کے پاس موجود نہیں تھی اب تک، اور ایران کافی عرصے سے اس کے اوپر محنت کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کے پاس بھی ایک ایسی سیٹلائٹ ہو جو اور فضا میں ہو اور وہ اس سے انٹیلیجنس گیدرنگ کر سکے، اور امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں تو ان کے اوپر نظر رکھ سکے، اور اپنے جو ان کے جدید ہتھیار لیٹسٹ جو بیلسٹک میزائل جو ڈیولپ کیے ہیں اس نے، تو ان کو وہ پن پوائنٹ ٹارگٹ پہ ہٹ کر سکے۔ حالانکہ ابھی جو یہ حملے ہوئے جنوری میں وہ بھی بہت ایکوریٹلی ہوئے، جس نے امریکہ اور اسرائیل کو حیران کر دیا۔ ان کو اتنی توقع نہیں تھی کہ ایران کے پاس اتنا جو ہے نا جدید اور اپ گریڈڈ جو ہے نا میزائل سسٹم ان کے پاس ڈیولپ ہو گیا ہے، اور جیسے یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد وہ حیران رہ گئے۔ تو ایران بھی اس چیز کو کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز، ایسی جو ٹیکنالوجی ابھی تک فلی آپریشن نہیں ہے جس کے اوپر وہ خود انحصاری کر سکے۔
تو اسی تناظر میں ایران نے مسلسل مختلف ٹرائل شروع کیے، مختلف ٹرائل انہوں نے شروع کیے۔ سب سے پہلے ایران نے جو ہے سیٹلائٹ 1 کا ایکسپیرینس کیا اور اس کا نام دیا سیٹلائٹ ظفر 1۔ انہوں نے اس کو آربٹ میں بھیجا، لیکن وہ بدقسمتی سے فیلئر ہو گیا اور وہ لانچ پیڈ پر ہی وہ جو ہے نا ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کافی تنقید کا سامنا ہوا ایران کو، اور اس کے بعد لیکن ایران نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے ایک اور کچھ ہی دنوں بعد دوسرا ایکسپیرینس کیا اور ظفر 2 کے نام سے انہوں نے ایک سیٹلائٹ لانچ کی، جو کہ زمین سے تو کامیابی سے اوپر اٹھ گئی، لیکن وہ بدقسمتی سے جو آربٹ ہے اس کو کراس نہ کر سکی اور آربٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی برسٹ کر گئی۔ تو اسی اسرا میں امریکہ نے شور ڈالا ہوا تھا کہ جو یہ یورپی یونین اس کو ایڈ دے رہی ہے تو وہ تو اپنی اسپیس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنے پہ خرچ کر رہا ہے، جبکہ ایران کے عوام جو ہیں وہ بھوکے اور پیاسے مر رہی ہیں، اور کرونا جیسی آفت سے نپٹنے کے لیے وہ کچھ نہیں ان کے پاس، اور ایران جو ہے نا اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ امریکہ نے اس کے اوپر مزید پابندیاں سخت کر دیں، لیکن ایران یہ جانتا تھا کہ آج کے دور میں اگر اس نے امریکہ اور اسرائیل کو اگر کمبیٹ کرنا ہے تو اس کو یہ ٹیکنالوجی ہر صورت میں چاہیے۔ دبے پاؤ چائنا اور رشیا بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایران نے یہ جو اب سیٹلائٹ بنائی ہے اور یہ اس نے اپنی خود انحصاری کا منہ بولتا ثبوت دنیا کے سامنے دکھا دیا ہے۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایران نے کامیابی سے اپنی ملٹری گریڈ سیٹلائٹ، میں یہاں سے ملٹری گریڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایران ڈینائی کرتا رہا ہے کہ یہ ہمارا جو پرپس ہے وہ ہمارا سول مقصد کے لیے ہے، لیکن جیسے یہ سیٹلائٹ کامیابی سے آربٹ میں چلی گئی اور اس نے وہاں جا کے اپنا سیٹ اپ شروع کر دیا، فنکشنل ہو گئی، تو IRGC ایران کے انقلاب پاسداران نے یہ اعلان کیا، ان کے میجر نے، کہ ہم نے کامیابی سے اپنی ملٹری گریڈ جو ہے نا سیٹلائٹ پہنچا دی ہے، اور اس وقت وہ 425 کلومیٹر فضا کے اندر آربٹ میں موجود ہے۔ تو اسی بات کے اوپر وائٹ ہاؤس میں شدید ہنگامہ ہوا اور ایک جلدی سے سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے کانفرنس کی اور اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ایران کے اس اقدام کو اسرائیل اور بین الاقوامی قوتوں کے لیے جارحانہ اقدام قرار دیا، جس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے کھل کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے کیونکہ اسرائیل اب مسلسل جو ہے نا ایران کے ملیشیا جو ہے، ایران کی حامی ملیشیاز جو لبنان، اردن اور عراق میں کام کر رہی ہیں، ان کو مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کے لیے یہ سب سے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب کیونکہ ایران کی سیٹلائٹ بھی فضا میں موجود ہے اور وہ ان کے بیلسٹک میزائل بھی انہوں نے کامیابی سے ٹیسٹ کر لی ہیں، امریکہ کے اوپر پہلی بار ٹیسٹ کیے ہیں، اور آگے نیکسٹ سٹیپ ان کے لیے کیا ہوگا تو اسرائیل اس کے اوپر بہت پریشان ہے، اور یہ امریکہ سے مسلسل اس میں لگا ہوا ہے کوشش میں کہ وہ ایران کو اس عمل سے باز رکھے اور اس کے اوپر مزید پابندیاں لگائے تاکہ جس سے وہ اپنی اور کیپیسٹی کو بڑھا نہ سکے۔ تو ناظرین، یہاں تک آج کا ہمارا موضوع تھا، انشاءاللہ نئے موضوع سے ہم دوبارہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔